أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کتاب التوحید امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف. کتاب کا 17واں باب آج شروع کریں گے، اور 17واں باب ہے باب قول اللہ تعالی انک لا تہدی من احببت الآیہ. باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہ انک لا تہدی من احببت، یقیناً آپ اسے ہدایت نہیں دیں گے جس سے آپ محبت کریں. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جاننے والا ہے ہدایت لینے والوں کو، ہدایت قبول کرنے والوں کو. سب سے پہلے تو یہ کہ اس باب کا گزشتہ ابواب کے ساتھ کیا تعلق ہے. باب نمبر 16 دیکھیے کیا تھا، باب الشفاعہ. تو شفاعت والے باب میں تذکرہ ہوا کہ روز قیامت نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے. لیکن اس بات کا تذکرہ بھی ہوا تھا کہ شفاعت کا فائدہ اس کو نہیں ہوگا جو کفر و شرک پہ فوت ہوا. اور اس باب میں واضح کیا گیا ہے کہ استغفار جو ہے کسی کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنا کہ یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، کسی کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ بھی مشرکین کے لیے نہیں ہوگا. روز قیامت بھی شفاعت نہیں ہوگی، اور دنیا میں بھی جو فوت ہو گیا کفر و شرک پہ اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہوگی، اور نہ ہی اسے دعائے مغفرت کا کوئی فائدہ ہوگا. دوسرا تعلق یہ ہے کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہدایت دینا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اور ہدایت اس دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ سب سے بڑی نعمت سب سے عظیم انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے. تو جب آپ اس معاملے میں اختیار نہیں رکھتے، یعنی کہ آپ مشکل کشا نہیں ہیں، حاجت روا نہیں ہیں، مختال کل نہیں ہیں، تو کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آئیے اب اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا انک لا تہدی، بے شک آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کریں. من احببتا کے دو معنی ہو سکتے ہیں. پہلا معنی یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کریں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے. دوسرا معنی یہ ہے کہ جس کو ہدایت دینا آپ چاہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. پہلا معنی کیا تھا؟ من احببتا، جس سے آپ کو محبت ہو. کون سی محبت؟ شرعی محبت نہیں، فطرتی محبت. انسان کو محبت ہوتی ہے اپنی والدہ سے، انسان کو محبت ہوتی ہے اپنے والد سے، انسان کو محبت ہوتی ہے اپنی بیگم سے، انسان کو محبت ہے اپنے چچا سے. یہ کون سی محبت ہے؟ یہ دینی محبت نہیں ہے، یہ شرعی محبت نہیں ہے. یہ کون سی محبت ہے؟ یہ فطرتی محبت ہے. ہر انسان اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے، یہ وہ والی محبت ہے. تو اللہ نے من احببتا میں اسی محبت کا تذکرہ کیا ہے کہ جس سے آپ کو فطرتی محبت ہے، رشتہ داری کی وجہ سے محبت ہے،
تو اس وجہ سے آپ اس کو ہدایت دینے میں کامیاب ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے کہ انک لا تہدی من احببت ہدایتہ، جس کو آپ ہدایت دینا پسند کریں، جس کو آپ ہدایت دینا چاہیں، اس کو آپ ہدایت دے لیں۔ اللہ کا یہ سسٹم نہیں ہے، اللہ کا یہ قانون نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس جگہ پہ ہدایت سے کیا مراد ہے، کیونکہ یہ ہے سورہ قصص اور اس کی آیت نمبر آپ کے پاس لکھی جی، آیت نمبر دیکھیے 56، سورہ قصص کی آیت نمبر 56۔ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ سورہ شورى میں آ جائیں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ تو کیا ہم کہیں گے قرآن کریم کی ان دو آیتوں میں تضاد ہے، ٹکراؤ ہے؟ ایک جگہ پہ اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہدایت دیتے ہیں۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ ایک طریقہ ہے منکرین حدیث والا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی احادیث کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور اس معاملے میں جو دلائل پیش کرتے ہیں، جو شبہات پیش کرتے ہیں، جو عذر پیش کرتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جناب احادیث آپس میں ٹکراتی ہیں، تو کیسے ہم ان پہ یقین کر سکتے ہیں؟ کئی احادیث ایسی ہیں جو قرآن سے ٹکراتی ہیں، ہم قرآن کو احادیث کی وجہ سے کیسے پیچھے کر سکتے ہیں؟ تو ہمارا ان سے سوال ہے کہ یہاں پہ کیا کرو گے؟ جب قرآن کی ایک آیت دوسری ایسے ٹکرائے گی تو وہاں پہ کیا کرو گے؟ تو کیا وہاں پہ بھی یہی کہو گے کہ ہم قرآن کی ان آیتوں کو ریجیکٹ کر دیں گے جیسے حدیث کو ریجیکٹ کرتے ہو؟ یہ کوئی حل نہیں ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کی دو آیتوں میں ٹکراؤ ہوتا ہی نہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ دو ایسی احادیث جو ثابت ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام سے، ان میں ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ قرآن اور ایسی حدیث میں جو ثابت ہو ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری سمجھ کا، ہماری کم عقلی کا، ورنہ حقیقت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ پھر کیا صورتحال ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہدایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ہدایت کی کتنی قسمیں؟ دو۔ ایک ہے ہدایت ارشاد، ہدایت بیان، کسی کی رہنمائی کر دینا، کسی کو راستہ دکھا دینا۔ اور ایک کیا ہے؟ ہدایت توفیق، کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ تو راستہ دکھانا یہ والی جو ہدایت ہے یہ اللہ تعالیٰ بھی دیتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہدایت دیتے ہیں، بلکہ آج کے علماء کرام جو علماء حق ہیں وہ بھی یہی ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں نا کہ یہ توحید کا راستہ ہے، اسے اپناؤ جنت میں جاؤ گے، یہ شرک کی باتیں ان سے دور رہو تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہدایت دے رہے ہیں۔ تو یہ ہدایت کا معنی جو ہے بہت وسیع ہے۔ اور ایک ہے خاص ہدایت جو اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہدایت توفیق۔ ہدایت توفیق کا مالک صرف اللہ ہے، اس پہ کسی اور کا اختیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ تو جب اللہ نے اس آیت میں کہا جو ہمارے ساتھ ہے ابھی سورہ قصص والی کہ انک لا تہدی من احببت، جس سے آپ کو محبت ہو آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، یہاں پہ مراد کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت توفیق۔ ہدایت توفیق کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ اور جب اللہ نے سورہ شورى میں کہا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ صراط مستقیم کی جانب ہدایت دیتے ہیں، تو وہاں پہ مراد ہے ہدایت ارشاد کہ آپ راستہ دکھاتے ہیں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ ہدایت اسے نہیں دے سکتے جس سے آپ کو محبت ہو۔ تو گزارش کر چکا ہوں اس محبت سے مراد کون سی محبت ہے؟ فطرتی محبت، اس سے مراد شرعی یا دینی محبت نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، تو اس میں اصول کیا ہے؟ کس کو اللہ ہدایت دیتے ہیں، کس کو محروم رکھتے ہیں؟
فرمایا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ کا کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو اس نعمت سے محروم رکھنا، اس کے پیچھے اللہ کا علم ہے، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر علم کے، بغیر کسی حکمت کے اللہ اس کو دے دیا، اس کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی تقسیم کے پیچھے اللہ کا علم ہے، اللہ جانتے ہیں کون ہدایت کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بعض فیصلوں کی حکمت ہم سمجھ جاتے ہیں اور بعض فیصلوں کی حکمت ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ فی صحیح، صحیح میں ہے یہ حدیث جو ابھی پڑھنے والی ہیں، کہاں پہ آئی ہے؟ صحیح میں۔ اور صحیح سے مراد کیا لیا جاتا ہے عام طور پہ؟ صحیح بخاری۔ یہ حدیث ویسے صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ صحیح بخاری میں اس کا نمبر 1360 1360، اور مزید ایک اور مقام پہ بھی آئی ہے 3884 3884، اور یہ حدیث مسلم شریف میں بھی آئی ہے اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 2424۔ تو صحیح میں ہے عن ابن المسیب، روایت ہے کس سے؟ مسیب کے بیٹے سے۔ کیا نام ہے مسیب کے بیٹے کا؟ سعید۔ سعید بن مسیب بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں۔ سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں اس حدیث کو عن ابیہ، اپنے والد سے۔ والد کون ہے؟ مسیب بن حزن، اور یہ مسیب صحابی ہیں، اور مسیب کے والد حزن وہ بھی صحابی ہیں، ان کے سعید خود بہت بڑے تابعی، والد صحابی، دادا بھی صحابی۔ قال، یہ مسیب کہہ رہے ہیں لما حضرت ابا طالب الوفات جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندہ عبد اللہ بن ابی امیہ و ابو جہل، جب ابو طالب کے ہاں فوتگی کا وقت ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب کے پاس آئے، جب کہ ابو طالب کے پاس موجود تھے عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل۔ عبداللہ بن ابی امیہ کون ہے؟ عبداللہ بن ابی امیہ ابن المغیرہ، یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، اور اسلام کے سخت مخالف تھے، لیکن اللہ نے ان پہ کرم کیا کہ جب مکہ فتح ہوا تو یہ مسلمان ہو گئے۔ ابو جہل کا نام کیا ہے؟ عمر بن ہشام، عمر بن ہشام، اور یہ مسلمان نہیں ہو سکا، کفر پہ ہی فوت ہوا ہے۔ حدیث مزید ہم پڑھیں گے، اور حدیث میں اس بات کا تذکرہ آئے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کو مسلمان کرنے کی کوشش کی ہے۔ کب؟ جب موت کا وقت ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ موت کا وقت ہو جائے، انسان کلمہ پڑھ لے تو کیا اس وقت کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ جب فرعون غرق ہونے لگا تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لاتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جس پہ بنی اسرائیل ایمان لا چکے ہیں۔ ان کے موسیٰ کے رب کو میں مانتا ہوں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ جواب کیا آیا؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب پوری زندگی فساد کرتا رہا، اب اسلام قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دیگر حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب موت کے فرشتے نظر آ جائیں، جب روح حلق تک پہنچ جائے، جب روح نکلنے کا عمل شروع ہو جائے، تب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کو اس موقع پہ کلمہ پڑھانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟
جواب یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ جب ابو طالب کی فوتگی کا وقت ہوا تو ابھی یہ آخری وقت نہیں ہے، آخری وقت سے پہلے کا وقت ہے، ابھی موت کا فرشتہ نظر نہیں آیا، ابھی روح نکلنے کا عمل شروع نہیں ہوا، لیکن ان کی کمزوری کو دیکھ کے محسوس ہو رہا ہے کہ فوت ہونے والے ہیں، تو اس لیے آپ علیہ السلام کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے چچا کلمہ پڑھ لیں۔ اور یہ ابو طالب کون ہے؟ ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ آپ کے وہ چچا ہیں جنہوں نے آپ کی پرورش کی، جنہوں نے آپ کو پالا پوسا، جنہوں نے آپ کا بڑا خیال رکھا، اور جب آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا کفار آپ کے دشمن بن گئے، تب بھی یہ آپ کا ساتھ دیتے رہے، آپ کی حمایت کرتے رہے، آپ کا دفاع کرتے رہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اسلام قبول نہیں کر سکے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ جس نعمت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا محسن چچا محروم رہا، وہ نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو دے رکھی ہے۔ تو یہ سوچ کے کہنا چاہیے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ فقال له، تو آپ نے اس سے کہا، کس سے؟ ابو طالب سے، اپنے چچا سے، یا عمی، اے میرے چچا۔ اس سے کیا سبق ملا؟ کہ جس کو آپ تبلیغ کریں، جس کو آپ مسئلہ سمجھائیں، جس کو آپ اسلام کی دعوت دیں، اس سے گفتگو کریں بڑے پیار کے ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معلوم نہیں اس سے پہلے کتنی بار چچا کو تبلیغ کر چکے ہوں گے، اس کے باوجود آخری بار اپنا زور لگا رہے ہیں اور تب بھی پیار سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یا امی، اے میرے چچا، قل، آپ کہہ دیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اچھا، آپ کی کیا رائے ہے جی کہ ابو طالب کیا وہ اپنے دل میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے؟ کیا وہ یہ نہیں مانتا تھا کہ میرے بھتیجے کا دین سچا ہے؟ مانتا تھا، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا۔ پتہ چلا دل میں آپ توحید کو مانتے ہوں، اللہ کو مانتے ہوں، اللہ کے رسول کو مانتے ہوں، زبان سے اقرار نہیں کریں گے، فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل میں یہ چیز نہیں ہے، تب بھی فائدہ نہیں، تب آپ کیا ہیں؟ منافق ہیں۔ اور اگر دل سے مانتے ہیں، زبان سے اقرار نہیں کرتے، تو دل کا ماننا تنہا فائدہ نہیں دے گا۔ ابو طالب کو دیکھ لیجئے، تو کیا کہا؟ یا امی، اے میرے چچا، قل لا الہ، لا الہ کہیں، زبان سے ادا کریں۔ اور لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ورنہ لا الہ پڑھنے والے کروڑوں میں ہیں، اربوں میں ہیں، لیکن کفر و شرک پہ ہیں، توحید پہ نہیں ہیں، کیونکہ لا الہ کا غلط معنی بیان کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کیا کہہ رہے ہوں گے کہ جی لا الہ سے پتہ چلا کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اسی پہ یقین رکھو، اسی پہ اعتماد کرو۔ بھئی یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں کہ اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اسی پہ یقین رکھیں، اسی پہ اعتماد کریں، لیکن یہ لا الہ کا مطلب اور معنی نہیں ہے۔ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی کہ دعا جب بھی کسی کو غیبی طاقتوں کا مال سمجھ کے کروں گا تو اللہ تعالیٰ سے کروں گا، جانور جب بھی ذبح کروں گا ایک اللہ کے لیے کروں گا، ذبح کرنا عبادت ہے، نظر جب بھی مانوں گا ایک اللہ کے لیے مانوں گا، طواف میرا اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا، قسم جب بھی اٹھاؤں گا اللہ کے نام کی اٹھاؤں گا۔ کلیمتن، کلیمتن یہ بدل ہے کس سے؟ لا الہ الا اللہ سے، یعنی کہ یہ کلمہ آپ کہہ دیں، احاج لک بہا عند اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، بہا اس کلمے کی وجہ سے، احاج لک آپ کے لیے حجت پیش کرنے کے قابل ہو جاؤں گا، کہنے کے قابل ہو جاؤں گا، یا اللہ بالآخر میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا، معاف کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر چچا یہ کلمہ نہیں پڑھتے تو آپ شفاعت کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، تو کہا چچا یہ کلمہ پڑھ دیں۔ اور اس سے پتہ چلا کہ کتنی کوشش کرنی چاہیے مجھے اور آپ کو اپنے رشتہ داروں کو توحید پہ لانے کی، آخری وقت تک اپنا زور لگائیں۔ فقالا، ان دونوں نے کہا، کن دونوں نے؟
عبداللہ بن ابی امیہ نے اور ابو جہل نے، لہو اس سے، کس سے؟ ابو طالب سے، اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا تو اعراض کرے گا عبد المطلب کے دین سے؟ عبد المطلب کون ہے؟ ابو طالب کے والد، ہمارے نبی کے دادا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ابو طالب کے کیا ہیں؟ والد، یعنی کہ اپنے باپ کے دین سے اعراض کرو گے؟ یہ طریقہ ہے کسی کو ہدایت سے روکنے کا۔ آج بھی آپ کسی آدمی کو تبلیغ کریں، دعوت دیں، اور وہ آپ سے متاثر ہو رہا ہو تو دوسرے لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ اچھا تمہارے باپ کا دین غلط تھا، تمہارے دادا کا دین غلط تھا، تمہارے پردادا کا دین غلط تھا، اور وہ جب یہ الفاظ سنتا ہے تو پھر کہتا ہے بھی معذرت، میں باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ یہ ہمارا اصول دین کے معاملے میں ہے، دنیا کے معاملے میں نہیں ہے۔ دنیا کے معاملے میں کیا ہے؟ ابا جی ساری زندگی یہ کاروبار کرتے رہے جس کا کوئی خاص فائدہ نہیں تھا، میں یہ نہیں کروں گا۔ ابا جی کو کیا پتا تھا؟ میں یا انجینئر بنوں گا یا ڈاکٹر بنوں گا یا فلاں کاروبار شروع کروں گا، یعنی کہ کاروبار کے معاملے میں ابا جی غلط، دنیا کے معاملے میں دادا جی غلط، اور دین کے معاملے میں بالکل وہ صحیح ہے۔ وہاں پہ آ کے ان کا دین ٹھیک تھا۔ تو اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا تو اعراض کرے گا عبد المطلب کے دین سے؟ یہاں سے بہت بڑا سبق ملا۔ وہ کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ چچا جی لا الہ الا اللہ پڑھیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ کے عبد المطلب کے دین سے اعراض کریں گے۔ پتہ چلا کہ عبد المطلب کا دین لا الہ الا اللہ نہیں ہے، کیونکہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں اس موضوع پہ، ہم کہتے ہیں کہ ابو طالب اسلام پہ فوت نہیں ہوئے، وہ کہتے ہیں بتاؤ پھر کس چیز پہ فوت ہوئے؟ کیا وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ نہیں تھے؟ اہل مکہ کا دین دین ابراہیمی تھا۔ تو ہم کہتے ہیں یہ دیکھو، اگر یہ بات ہوتی تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو اعراض کر بیٹھیں گے کس سے؟ عبد المطلب کے دین سے۔ پتہ چلا کہ عبد المطلب کا دین دین توحید نہیں ہے، اس دین میں شرک داخل ہو چکا تھا۔ فأعاد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دہرایا، اعادہ دہرایا علیہ، اس کے سامنے، کس کے سامنے؟ ابو طالب کے سامنے دہرایا انہی الفاظ کو کہ چچا جی لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، میں روز قیامت آپ کی شفاعت کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ فأعادہ، تو ان دونوں نے بھی اپنی بات کو دہرایا۔ کیا بات؟ کہ کیا عبد المطلب کے دین سے اعراض کرو گے؟ پتہ چلا کفر کی طاقتیں پورا زور لگاتی ہیں کہ لوگ توحید کی طرف نہ آئیں، اسلام کی طرف نہ آئیں، تو جب وہ نہیں تھکتے شر بیان کرنے سے، باطل بیان کرنے سے، ہم کیوں تھک جائیں حق بیان کرنے سے؟ فکان آخر ما قال، تو سب سے آخر میں جو کچھ اس نے کہا وہ کیا تھا؟ هو علی ملت عبد المطلب، هو علی ملت عبد المطلب، یہ کانا کا اسم ہو جائے گا اور آخرہ کیا ہو جائے گی؟ خبر، یعنی کہ وہ عبد المطلب کے دین پہ ہے۔ یہ آخری بات تھی جو اس نے کہی، کس نے؟ ابو طالب نے۔ وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور اس نے لا الہ الا اللہ کہنے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ اچھا اس حدیث کو جب آپ بیان کریں گے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی یہ تو دلیل ہے کہ ابو طالب مسلمان تھا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں میں عبد المطلب کے دین کے اوپر ہوں، عبد المطلب کا دین دین ابراہیمی ہے۔ بھی اگلا جملہ دیکھ لیں کہ راوی کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا میں عبد المطلب کے دین پہ ہوں اور لا الہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اور اس سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اہل کفر، اہل مکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب اچھی طرح جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ ہمارا دین اور ہے اور لا الہ الا اللہ اور ہے۔ لا الہ پڑھنے کی وجہ سے ہمیں یہ ماننا پڑے گا، یہ عہد کرنا پڑے گا کہ ہر عبادت صرف ایک اللہ کے لیے ہوگی، اس لیے انہوں نے لا الہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اور آج لا الہ بھی پڑھتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔
یہاں پہ ایک جملہ ایک اور حدیث سے لے کر آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا. یہ حدیث ہے حدیث ابو ہریرہ. جو اس وقت ہم حدیث پڑھ رہے ہیں کون سی کے صحابی کی حدیث ہے؟ مسیب رضی اللہ عنہ کی. اور اسی معاملے میں ابو ہریرہ کی حدیث بھی ہے اور وہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 25 ہے 25 کہ لولا ان تعیرنی قریش یقولون انما حملہ علی ذلک الجزع لأقررت بها عینک. لولا ان تعیرنی قریش، کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ قریشی جو ہیں مجھے آر دیں گے، مجھے تانے دیں گے. کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے انما حملہ علی ذلک الجزع، کہ موت کے ڈر سے، موت کی گھبراہٹ سے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اگر اس تانے کا خطرہ نہ ہوتا، اس عار کا اندیشہ نہ ہوتا تو بیٹا میں کلمہ پڑھ کے تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا. آپ نے بھتیجے سے کہہ رہے ہیں. تو ان الفاظ سے بھی پتہ چلا کہ اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ کیا بنی. پھر لوگوں کے تانے، لوگوں کی عار اور آباء و اجداد کی عظمت کہ ان کا دین کیسے چھوڑ دوں. تو یہ چیزیں حق میں رکاوٹ بن جایا کرتی ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لأستغفرن لک، میں لازمی طور پہ آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا. ما لم انہا عنک، جب تک کہ مجھے روک نہ دیا جائے آپ سے، ان کے آپ کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے. میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے. انہا، مجھے روک دیا جائے، واحد متکلم ہے. اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے. آپ کو معلوم نہیں تھا کہ مجھے روکا جائے گا، کب روکا جائے گا. تو آپ نے کہا جب تک نہیں روکا جائے گا تب تک میں یہ کام کرتا رہوں گا. فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. سورہ توبہ آیت نمبر 113 113 کہ نہیں جائز نبی کے لیے، نہیں جائز اس نبی کے لیے، والذین آمنوا، اور ان کے لیے جو ایمان قبول کر چکے ہیں. کیا جائز نہیں ہے؟ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ دعائے مغفرت کریں مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، چاہے یہ مشرکین ان کے کیا لگتے ہوں، رشتہ دار لگتے ہوں. اجازت نہیں ہے. کب اجازت نہیں ہے؟ من بعد ما تبین لہم، جب کہ واضح ہو چکا ان کے لیے کہ یہ جہنم میں جانے والے ہیں. یہ کب واضح ہوتا ہے جی جہنم میں جانے والے ہیں؟ جب کوئی کفر پہ فوت ہو جائے. کافر کی زندگی میں آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کسی کافر کے حق میں کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے. مطلب یہ ہوگا کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، یعنی کہ مسلمان ہونے کی توفیق دے، کلمہ پڑھنے کی توفیق دے، تاکہ کلمہ پڑھنے سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں. لیکن جب کوئی کفر پہ فوت ہو گیا، اب آپ اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے. اچھا، یہاں پہ ایک سوال ہوگا کہ یہ کون سی صورت ہے جی؟ سورہ توبہ. سورہ توبہ یہ کن صورتوں میں سے مکی یا مدنی؟ مدنی، جہاد والی صورت ہے. تو یہ کون سی صورت ہے؟ مدنی. اور ابو طالب کہاں فوت ہوا، مکہ میں کہ مدینہ میں؟ مکہ میں. تو آیت اتنی لیٹ کیوں نازل ہوئی؟ تو یہ آیت جو ہے کئی ایک اسباب کے بعد نازل ہوئی ہے. اس کے پیچھے کوئی ایک سبب نہیں ہے، سبب نزول ایک نہیں ہے، کئی ایک ہیں. ایک ہو گیا ابو طالب کا معاملہ، اور دوسرے نمبر پہ نسائی شریف کی حدیث ہے، روایت کرنے والے امیر المؤمنین جناب علی ابو طالب کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں مدینہ کی زندگی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ایک آدمی دعائے مغفرت کر رہا تھا اپنے والدین کے لیے، جب کہ اس کے والدین شرک پہ فوت ہوئے تھے. میں نے اس کو منع کیا. منع کرنے والے کون ہیں؟
امیر المؤمنین سیدنا علی. تو اس نے آگے سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تو اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے. تو جناب علی کہتے ہیں اس موقع پہ اللہ نے پھر یہ آیتیں نازل کی, اور اس میں پھر وہ آیت بھی ہے جو اس کے بعد ہے. یہ آیت نمبر 113 ہے نا, ما کان للنبی والذین آمنوا, تو اس کے بعد والی آیت بھی نازل ہوئی 114 کہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ, کہ ابراہیم علیہ السلام دعائے مغفرت کرتے رہے ہیں اپنے والد کے لیے کیونکہ والد سے وعدہ کر بیٹھے تھے. کب؟ جب توحید بیان کی, والد نے گھر سے نکال دیا تو نکلتے ہوئے کہا تھا سلام علیکہ سأستغفر لک ربی, ابا جی میں تو آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا, آپ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں کوئی بات نہیں, میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا. تو کرتے رہے جب تک کہ یہ واضح نہیں ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے. تو جب صورتحال واضح ہو گئی اس کے بعد انہوں نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا. تو یہ بھی ایک سبب ہے اس آیت کے نازل ہونے کا, اور بھی کئی اسباب بیان کیے ہیں علماء کرام نے. وَأَنزَلَ اللَّهُ فِي أَبِي طالب, اور اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں یہ آیت نازل کی کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ, کہ آپ ہدایت نہیں دیں گے اس کو جس سے آپ کو محبت ہو, لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. یعنی کہ آپ کے چچا ابو طالب سے آپ کو محبت تھی کیونکہ آپ کے رشتہ دار تھے, آپ کے محسن تھے, اور یہ محبت کون سی تھی؟ فطرتی محبت. تو فرمایا آپ کو ان سے محبت ہے, وہ آپ کے محبوب ہیں, ان کو آپ ہدایت نہیں دے سکیں گے, اللہ ہدایت دے گا جس کو چاہے گا. ہدایت کا مالک اللہ ہے, ہدایت کے معاملات اللہ نے اپنے اختیار میں رکھے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار میں بھی نہیں رکھے. اس سے پتہ چلا ہدایت پھر کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مانگنی چاہیے. یہاں پہ ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, اور میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا کیونکہ معاملہ کس کا ہے؟ نبی علیہ السلام کے چچا کا. لیکن حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں گا. حدیث ہے مسلم شریف کی, نمبر ہے اس کا 212. بلکہ اس حدیث کے پہلے کی جو احادیث ہیں وہ بھی ابو طالب کے بارے میں ہیں. یہ سب احادیث ان کا مطالعہ کر لیں تو مسئلہ واضح ہو جائے گا. یہ حدیث کیا ہے جی؟ اس کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس. کون راوی ہیں؟ ابو طالب کے کیا لگتے ہیں؟ چچا کے بیٹے. چچا کے بیٹے کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے اہون اہل النار عذابا ابو طالب, سب سے ہلکا عذاب جہنم والوں میں سے جس کو مل رہا ہوگا وہ ابو طالب ہوں گے. وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ, اور انہوں نے 2 جوتے پہنے ہوئے ہوں گے. یغلی منہما دماغہ, ان جوتوں کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا. اور یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر کون سی ہے؟ 212. تو اس کے دائیں بائیں ایک اور حدیث ہے کہ آپ سے ایک دفعہ سوال کیا آپ کے چچا عباس نے رضی اللہ عنہ نے کہ میرے بھتیجے یہ بتائیے کہ آپ کے چچا ابو طالب آپ کا بڑا ساتھ دیتے رہے, بڑی آپ کی حمایت کرتے رہے, آپ کی وجہ سے غصے میں آ جاتے تھے, تو کیا آپ ان کو کوئی فائدہ دے سکیں گے؟ فرمایا جی ہاں, میری وجہ سے انہیں سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا, اور اگر میں نہ ہوتا, میری شفاعت نہ ہوتی, تو وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوتے. اچھا, اس سے کیا پتہ چلا کہ ابو طالب کو فائدہ ہوگا آپ کی شفاعت کا؟ تو جبکہ ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ کسی بھی ایسے شخص کو فائدہ نہیں ہوگا شفاعت کا جو کفر پہ فوت ہوا. تو یہی اصول ہے, اور یہ بھی اصول ہے کہ کافروں کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی تخفیف یا کمی نہیں کی جائے گی. یہ قرآن نے کہا ہے والذین کفروا لہم نار جہنم, کہ جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے, اور یہ عذاب لا یخفف, اس میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی, کمی نہیں کی جائے گی. اگر استثناء ملا ہے تو ایک آپ کے چچا ابو طالب کو ملا ہے. ابو طالب کو یہ استثناء ملا ہے
کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، مکمل ختم تب بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ تخفیف کس کی وجہ سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، اور یہ عام اصول نہیں ہے بلکہ اصولوں سے ہٹ کر یہ معاملہ ہے۔ اب آئیے اس حدیث کے اور اس باب کے مسائل کی طرف۔ فیہ مسائل، اس میں کئی ایک مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ تفسیر قولہ انک لا تہدی من احببت، اللہ تعالیٰ کے فرمان انک لا تہدی من احببت کی تفسیر ہوئی ہے، اور یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 56 ہے، 56۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ تفسیر قولہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، تفسیر ہوئی ہے اللہ کے اس فرمان کی کہ ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین، کہ نبی کے لیے، اس نبی کے لیے جائز نہیں ہے، اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے حق میں دعائے مغفرت کریں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں۔ اور یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 ہے، 113۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ وہی المسألۃ الکبیرہ، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کیا؟ تفسیر قولہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لا الہ الا اللہ، نبی علیہ السلام کا فرمان کہ چچا جی لا الہ الا اللہ کہہ دیں، اس کی وضاحت۔ تو اس کی وضاحت کیا ہے کہ ابو طالب نے یہ کلمہ پڑھنے سے کیوں انکار کیا، یہ غور کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمے کے تقاضے یہ ہیں کہ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، چھوڑنا پڑے گا ان سب کو جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، وہ سب معبودان باطلہ کہلائیں گے، جن کی ان کی غلط عبادت ہو رہی ہے، تو عبادت کے لحاظ سے ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رہے گا۔ تو یہ ہے اس کلمے کی وضاحت جس کی وجہ سے ابو طالب نے یہ کلمہ نہیں پڑھا۔ بخلاف ما علیہ من یدعی العلم، برخلاف اس کے جس پہ وہ لوگ ہیں جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی کہ علم کا دعویٰ کرنے والے کئی بڑے بڑے علماء، پگڑیاں پہننے والے، اصحاب جبہ و دستار، وہ لا الہ کا معنی نہیں جانتے۔ وہ لا الہ کا معنی کیا کر رہے ہوں گے؟ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، بھئی یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن لا الہ کا یہ مطلب نہیں ہے۔ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں ہوگی۔ اگر لا الہ کا مطلب سمجھ میں آ جائے تو کوئی یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگائے گا، کوئی یا رسول اللہ مدد کا نعرہ نہیں لگائے گا، کوئی یہ نہیں کہے گا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، کہ شیخ اللہ کے لیے کچھ دے دیں، ان کو نہیں پکارے گا، ان سے دعا نہیں کرے گا۔ لیکن یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور کرنے والے کون؟ کلمہ پڑھنے والے۔ اس سے پتہ چلا کہ لا الہ کا یہ مطلب نہیں جان سکے، اسی لیے کلمہ پڑھنے کے باوجود اور سروں پہ پگڑیاں رکھنے کے باوجود، مساجد کے امام اور خطیب ہونے کے باوجود، یہ لوگ شرک کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ الرابعہ، چوتھا مسئلہ ان ابا جہل ومن معه يعرفون مراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ قال للرجل قل لا الہ الا اللہ، کہ ابو جہل اور جو اس کے ساتھ تھے، اس کے ساتھی، وہ جانتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مراد کو جب آپ نے للرجل، اس آدمی سے کہا، اپنے چچا سے کہا قل لا الہ الا اللہ۔ جب آپ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ابو طالب چچا بھی جانتا تھا اور ابو جہل اور اس کا ساتھی بھی جانتا تھا، اسی لیے تو روک رہے تھے کلمہ پڑھنے سے، ورنہ وہ کہتے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا یہی تو عقیدہ ہے کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ، یہ تو اہل مکہ کا عقیدہ تھا، تو ادھر ربوبیت کو مانتے تھے۔ لیکن ان کو معلوم تھا کہ یہ کلمہ جو ہے اس کی وجہ سے انہیں غیر اللہ کی عبادت سے توبہ کرنا پڑے گی، اپنے آباء و اجداد کے عقائد کو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے وہ منع کر رہے تھے۔ فقبح اللہ، اللہ برا کرے
کس کا؟ من ابو جہل اعلم منہ باصل الاسلام، اس کا کہ جس سے زیادہ ابو جہل اسلام کی بنیاد کو جاننے والا ہے۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ تیرے مسلمانوں کا کیا فائدہ کہ تجھ سے بہتر ابو جہل جانتا ہے لا الہ کے مطلب کو، تو نہیں جانتا، اور یہ اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی اساس ہے۔ اسلام کی بنیادی چیز کو ابو جہل جانتا ہے، چاہے اس نے اقرار نہیں کیا، قبول نہیں کیا، لیکن جانتا تھا اس لیے قبول نہیں کیا، اور تو نہیں جانتا، تو اس سے بہتر تو وہ ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں فقبح اللہ، اللہ برا کرے، من اس شخص کا کہ من ابو جہل اعلم منہ، جس سے زیادہ علم رکھنے والا تھا ابو جہل کس کے بارے میں؟ باصل الاسلام، اسلام کی بنیاد کے بارے میں، اصل کے بارے میں۔ تو اصل سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید۔ الخامسہ، پانچواں مسئلہ، جدہ صلی اللہ علیہ وسلم و مبالغتہ فی اسلام عمی، جدہ آپ کا کوشش کرنا، اردو میں کہتے ہیں جد و جہد کرنا، تو آپ کیا کوشش کرنا، اور وہ مبالغتہ، اور آپ کا مبالغہ کرنا اپنے چچا کے اسلام کے معاملے میں، یعنی کہ چچا کو مسلمان کرنے کے لیے انتہائی کوششیں، انتہائی مبالغہ، انتہائی تگدو، انتہائی جستجو۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی کوشش تھی کہ ہر انسان مسلمان ہو جائے، دوسرے نمبر پہ یہاں پہ رشتہ داری ہے، چچا ہے، تیسرے نمبر پہ چچا بھی عام چچا نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جو آپ کا محسن ہے، جس نے آپ کو پالا پوسا ہے، آپ کی تربیت کی ہے، آپ کا ساتھ دیا ہے، مشکل اوقات میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب اہل مکہ نے نبی علیہ السلام اور آپ کی فیملی کا بائیکاٹ کیا تھا، اعلان کیا تھا کہ چونکہ محمد باز نہیں آ رہا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کو برا بلا کہنے سے، تو اس لیے ہم بائیکاٹ کریں گے ان کا اس وقت تک جب تک کہ یہ محمد کو ہمارے حوالے نہ کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کی پوری فیملی بنی ہاشم، انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، بائیکاٹ میں شریک ہوئے، وہ بھی جو کلمہ پڑھ چکے تھے، وہ بھی جنہوں نے کلمہ، تو ابو طالب بھی ساتھ تھے۔ 3 سال بائیکاٹ رہا ہے، اہل مکہ کی طرف سے بائیکاٹ، رشتے نہیں ہوں گے ان کے ساتھ، بے وغیرہ نہیں ہوگی، نہ کچھ چیز لیں گے، نہ خریدیں گے، نہ بیچیں گے، اور صورتحال یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان لوگوں کو پتے کھانے پڑے۔ تو ابو طالب نے ان مشکل حالات میں بھتیجے کا ساتھ دیا ہے، لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ تو اس وجہ سے آپ کی کوشش تھی کہ چچا جی جو کیا ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں۔ السادسہ، چھٹا مسئلہ، الرد علی من زعم اسلام عبد المطلب و اسلافہ، اس کے اوپر رد جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عبد المطلب اور اس کے بڑے مسلمان تھے۔ تو رد کیسے ہوا؟ حدیث میں کیا آیا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد المطلب دادا اور بیٹا ابو طالب اور جو ان کے بزرگ ہیں ان کا دین اور ہے، اور اللہ کے نبی کا دین اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے ان کے دعوے کی نفی ہو گئی جو کہتے ہیں کہ عبد المطلب مسلمان تھے اور ان کے بڑے بھی مسلمان تھے۔ السابعہ، ساتواں مسئلہ، قولہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر لہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے استغفار کیا، دعائے مغفرت کی، کس کے لیے؟ ابو طالب کے لیے۔ فلم یغفر لہ، تو اس کو نہیں بخشا گیا، کس کو؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ شفاعت کام آئی، آپ کی یہ دعا قبول ہوئی، پتہ چلا کہ لیس لک من الامر شیء، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ معاملات آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ مالک ہے جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے اس نعمت سے محروم رکھے۔ بل نہی عن ذالک، بلکہ آپ کو تو
دعائے مغفرت کرنے سے روک دیا گیا، استغفار کرنے سے روک دیا گیا۔ الثامنہ، 8واں مسئلہ، مضرۃ اصحاب السوء علی الانسان، برے لوگوں کی انسان پہ، برے لوگوں کا انسان کے لیے نقصان دہ ہونا۔ مضرہ کیا ہونا؟ نقصان دہ ہونا۔ کن کا؟ اصحاب السوء، برے لوگوں کا، برے ساتھیوں کا، برے دوستوں کا۔ یہ مسئلہ یہاں سے کیسے معلوم ہوا جی؟ اگر ابو طالب تنہا ہوتے تو شاید بھتیجے کی بات مان کے کلمہ پڑھ لیتے، لیکن یہ جو برے دوست موجود تھے، برے ساتھی موجود تھے ابو طالب کے، کون؟ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ، ان کی وجہ سے ایمان کی نعمت سے محروم رہے۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ اپنا دوست کن کو بنائیں؟ اہل توحید کو، اہل سنت کو، اہل حدیث کو، اہل حق کو، تلاوت کرنے والوں کو، نماز پڑھنے والوں کو، شرک و بدعات کا ارتکاب کرنے والوں سے دور رہیں، اور اس معاملے میں منہج کو دیکھیں کہ مجھے کن لوگوں کو اپنا دوست بنانا چاہیے، کن لوگوں سے دور رہنا چاہیے، اور پھر ایسے ہی جو فاسق و فاجر قسم کے لوگ ہیں ان سے بھی دور رہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے گریز کریں۔ آپ کمزور ہیں، آپ ان کی باتوں میں آ سکتے ہیں، ان کی وجہ سے ایمان سے معلوم ہو سکتے ہیں، ان کی وجہ سے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب ممکن ہے آپ سے ہو جائے۔ اور اس معاملے میں حدیث بھی ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ یاد رکھو انسان اپنے گہرے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ تو فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تمہیں دیکھ لینا چاہیے کہ دوست کس کو بنانا ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو دوست بنائیں گے اور وہ شرک کے اوپر ہوگا، وہ اپنے اثرات آپ پہ ڈالے گا، اور ممکن ہے کہ آپ اس کا 100% اثر قبول کر بیٹھیں۔ اور کئی لوگ اپنے دوستوں کی وجہ سے ایمان اور توحید کی نعمت سے محروم ہوئے ہیں۔ تو اس لیے خیال کیجئے کہ آپ کے دوست کون ہیں، اور یہ بھی خیال کیجئے کہ آپ کے بچوں کے دوست کون ہیں، آپ کی بیگم کی سہیلیاں کون ہیں، کن کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں پڑوسیوں میں سے ایسی عورتوں کے ساتھ آپ کی بیگم کے زیادہ تعلقات ہیں جو کفر و شرک کے اوپر ہیں، اور ایسی عورتیں پھر عورتوں کو غلط سبق پڑھاتی ہیں۔ آپ کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی، آپ کے شوہر آفس میں گئے ہوئے ہیں، ہم ان کو پتہ نہیں چلنے دیں گے، ابھی چلو میرے ساتھ فلاں بابا جی کے پاس، فلاں مزار پہ، اولاد نہ ملی تو مجھے کہنا۔ اور عورتیں کمزور ہوتی ہیں، عورتیں عورتوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں، شرک ارتکاب کر بیٹھتی ہیں۔ حالانکہ اگر یہ ہماری اور توحید کے اوپر ہو تو اس سے کیا کہیں؟ اولاد ملے نہ ملے ایمان کی دولت سے محروم نہیں ہوں گی، کسی بابے کے پاس حاضری نہیں دوں گی، کسی مزار کے اوپر جا کے بکرا قربان نہیں کروں گی، وہاں پہ کوئی چادر نہیں چڑھاؤں گی۔ اولاد مل جائے الحمدللہ، نہ ملے کوئی بات نہیں۔ التاسعہ، 9واں مسئلہ، مضرۃ تعظیم الاسلاف والاکابر، اپنے اسلاف ان کے بزرگ، والاکابر اور بڑے، تو بزرگوں اور بڑوں کی تعظیم کرنے کا نقصان، یعنی کہ اگر آپ اپنے بڑوں کی اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ بڑے حق پہ تھے کہ نہیں تھے، تو آپ کو بڑا نقصان ہوگا۔ جیسے نقصان کس کو ہوا ہے؟ تو ہم 9واں مسئلہ پڑھ رہے تھے کہ مضرۃ تعظیم الاسلاف والاکابر، اپنے بزرگوں اور اپنے بڑوں کی تعظیم کرنے کا نقصان، کہ جب آپ اس حد تک اپنے بڑوں کی تعظیم کرتے ہیں کہ ان کو آپ نے معیار بنا لیا ہے، کس معاملے میں؟ حق و باطل کے معاملے میں، تو آپ کو نقصان ہوگا۔ معیار کس کو بنائیں؟ قرآن و حدیث کو۔ آپ کے بڑے اگر قرآن کے مطابق تھے اچھی بات ہے، قرآن کی آیت کے خلاف تھے، آپ کہیں کہ بڑے تھے میں ان کی عزت کرتا ہوں لیکن یہاں پہ میں قرآن کو مانوں گا۔ یہاں پہ مجھے یاد آ گئی وہ حدیث جسے امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ جناب عمر فاروق نے اپنے زمانے میں منع کر دیا تھا لوگوں کو، کس سے؟ حج تمتع سے۔ حج تمتع یعنی کہ ایک ہی سفر میں پہلے عمرہ کرنا، پھر حلال ہو جانا اور پھر حج کرنا،
اور قربانی بھی کرنا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع۔ جناب عمر فاروق چاہتے تھے کہ لوگ عمرے کے لیے الگ سفر کریں، حج کے لیے الگ سفر کریں، تاکہ بیت اللہ کی رونقیں قائم رہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ترغیب دی تھی حج تمتع کرنے کی، جناب عمر فاروق نے منع کیا۔ اب ایک آدمی آیا عبداللہ بن عمر کے پاس، عمر فاروق کے بیٹے کے پاس، کہا حج تمتع کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کہا اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ کہا آپ کے والد صاحب تو منع کرتے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ کہ دین میرے والد صاحب کے اوپر نازل ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا اللہ کے نبی کے اوپر۔ فرمایا پھر اسی پہ عمل کرو۔ تو عمر فاروق کتنے بڑے باپ ہیں، عظیم باپ، عظیم انسان، عبداللہ بن عمر نے یہاں پہ ان کی بات کی پرواہ نہیں کی۔ تو معیار کس کو بنائیں؟ قرآن و حدیث کو۔ بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، لیکن جہاں پہ بڑوں کی بات قرآن کی آیت کے خلاف ہو، نبی علیہ السلام کی حدیث کے خلاف ہو، یا بڑے شرک پہ لگانے کی کوشش کریں، بدعات کے اوپر لگانے کی کوشش کریں، اور دین پہ عمل کرنے کے معاملے میں رکاوٹ بنے، وہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، اور اس معاملے میں ان کی تعظیم کو رکاوٹ نہیں بننے دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ یہی کچھ ہوا ہے نا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ ابو طالب عبد المطلب کے دین سے اعراض کرو گے، اس کو چھوڑ دو گے؟ یہ ہے بڑوں کی تعظیم۔ بڑوں کی تعظیم کے ہتھیار کو استعمال کیا انہوں نے۔ العاشرہ، 10واں مسئلہ، الشبہۃ للمبطلین فی ذلک لاستدلال بجہل بذلک۔ پتہ چلا کہ اس معاملے میں باطل پرستوں کا شبہ ہے۔ کس معاملے میں؟ بڑوں کی تعظیم کے معاملے میں، بڑوں کو پیش کرنا حق کے مقابلے میں۔ یہ ان شبہات میں سے ایک ہے جس کو پیش کرتے ہیں کون؟ باطل پرست لوگ، شرک کرنے والے لوگ، کفر کرنے والے لوگ، جیسا کہ ابو جہل نے کیا ہے۔ ابو جہل نے اس کے ساتھ استدلال کیا ہے، اور قرآن نے بھی تذکرہ کیا اس کا سورہ زخرف میں آیت نمبر 23 میں 23 میں، کہ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، کہ جب بھی ہم نے کسی رسول کو بھیجا ہے، کسی ڈرانے والے کو بھیجا ہے، آگے سے ان کی قوم نے یہ کہا جی ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کے اوپر ہیں، ہم اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ الحادی عشرہ، 11واں مسئلہ، الشاہد بکون الاعمال بالخواتیم لأنه لو قالها نفعته۔ الشاہد یعنی کہ یہ حدیث دلیل ہے، جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، یہ کیا ہے؟ دلیل ہے کس بات کی؟ یہ تائید کر رہی ہے کس بات کی؟ یہ شہادت دے رہی ہے کس کے حق میں؟ اس بات کے حق میں کہ اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ خاتمے کے اوپر۔ کیسے جی؟ یہ مسئلہ کیسے معلوم ہوا یہاں سے؟ کیونکہ لو قالہا، اگر آپ کے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے، نفعتہ، تو ان کو کلمے کا فائدہ ہوتا، حالانکہ پوری زندگی توحید کے اوپر نہیں گزری، آخری وقت میں بھی کلمہ پڑھ لیتے اور ایک بھی نماز پڑھے بغیر فوت ہو جاتے تو فائدہ ہوتا۔ تو اسے پتہ چلا کہ کوشش کریں کہ آپ کا خاتمہ کس کے اوپر ہو؟ توحید کے اوپر، ایمان کے اوپر، اسلام کے اوپر۔ کوشش کیسے کریں؟ پوری زندگی توحید پہ گزاریں تو انشاءاللہ اللہ موت بھی توحید کے اوپر دے گا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ سے دعا کرتے رہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو توحید پہ قائم رکھنا، اسلام پہ قائم رکھنا، شریعت پہ قائم رکھنا، اسے منحرف ہونے سے بچانا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب دار و مدار کس چیز کے اوپر ہے؟ خاتمے کے اوپر، تو اے داعی، اے عالم دین، مایوس نہیں ہونا، آخری وقت تک توحید کی دعوت دیتے رہو جب تک کہ کوئی فوت نہیں ہو جاتا۔ ہو سکتا ہے فوت ہونے سے 1 منٹ پہلے مسلمان ہو جائے، جس کے اوپر آپ نے 20 سال لگا دیے، 30 سال لگا دیے، اس نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، آپ نے مایوس نہیں ہونا، لگے رہیں، ہو سکتا ہے آخری وقتوں میں وہ کلمہ پڑھ لے۔ الثانی عشرہ، 12واں مسئلہ،
التأمل فی کبر ہذہ شبہہ فی قلوب الضالین، کہ گمراہ لوگوں کے دلوں میں اس شبے کی اہمیت پہ غور و فکر کرنا کہ ان کے دلوں میں یہ شبہ کتنا بڑا شبہ ہے. کیا یہ اسلاف کا بزرگوں والا شبہ کہ ہمارے بزرگ غلط نہیں ہو سکتے، ہم نے اپنے بزرگوں کے دین کو نہیں چھوڑنا، ان کے دین پہ قائم و دائم رہنا ہے. لأن فی القصۃ، کیونکہ اس قصے میں اس جو واقعہ ہے ابو طالب کا، اس میں کیا ہے کہ انہم لم یجادلوہ الا بہا، انہوں نے نہیں بحث و مباحثہ کیا آپ سے، نہیں جدال کیا مگر اسی شبے کے ساتھ. ان کے پاس کوئی اور دلیل نہیں تھی. اللہ کے نبی جب دعوت دیتے رہے کلمہ پڑھنے کی تو وہ آگے سے کیا شبہ پیش کرتے رہے؟ آبا و اجداد کا، عبد المطلب کا دین، عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ شبہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اہل باطل کے دلوں میں. مع مبالغتہ صلی اللہ علیہ وسلم و تقریرہ، باوجود اس کے کہ نبی علیہ السلام مبالغہ کرتے رہے اور دہراتے رہے اپنی بات کو کہ چچا جی کلمہ پڑھ لیں، چچا جی کلمہ پڑھ لیں، لیکن اس شبے کی وجہ سے نہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور نہ وہ لوگ باز آئے. فَلِأَجْلِ عَظَمَتِهَا وَوُضُوحِهَا عِنْدَهُمْ، اس شبے کے عظیم ہونے کی وجہ سے اور اس کے بہت زیادہ ان کے ہاں واضح ہونے کی وجہ سے اقتصروا علیہا، انہوں نے اسی شبے پہ اکتفا کیا، یہی ایک دلیل پیش کرتے رہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی شبہ اس موقع پہ نہیں تھا، کوئی اور دلیل نہیں تھی، اسی دلیل کو بار بار پیش کرتے رہے. اس سے پتہ چلا کہ یہ شبہ بہت بڑا شبہ ہے اہل باطل کے دلوں میں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں توحید اور توحید کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت دے تو توحید کے اوپر دے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دے. اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے، اور آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں اللہ برکتیں ڈالے.